فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کارروائی ہوگی، اس کا کوئی عہدہ ہو یا حیثیت ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں ریٹائرڈ افسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی متعدد واقعات سامنے آئے۔ ریٹائرڈ افسر کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ صحافی نے پوچھا کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا؟ جواب دیا کسی نے آرمی ایکٹ کے تابع شخص کو مفاد کے لیے استعمال کیا ہوگا تو قانون راستہ خود بنائے گا۔ پی ٹی آئی سے بیک ڈور رابطوں اور جلسہ منسوخ کرانے میں کردار سے متعلق سوال پر کہا جلسے کی جگہ تاریخ اور منسوخ کرنے کے معاملات ضلع انتظامیہ کے پاس ہیں۔ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار ہے۔ ایک قومی فوج ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ افسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ریٹائرڈ افسر پہ یہ الزام بھی ہے انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کی۔ تحریک انصاف کے رہنما ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آرمی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت۔ پچھلے ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ منسوخ تاریخ یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ 25-26 اگست کی رات بلوچستان میں دہشت گردوں نے اندرون اور بیرون ملک دشمن کی ایما پر کارروائیاں کی۔ جوابی کارروائی میں 21 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ بلوچستان پاکستان کی جان، شان اور آن ہے۔ دہشت گردوں میں ہمت ہے تو ہم سے مقابلہ کریں۔ احساس محرومی، ریاستی جبر اور حقیقی نمائندگی نہ ہونے کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ افغانستان میں تبدیلی کے بعد فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری میں اضافہ ہوا۔ چاہتے ہیں افغانستان ہم پر ان خوارج کو قطعاً فوقیت نہ دے۔ اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد گھنونی دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ یہ کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کی ایما پر کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ 14 سپوتوں نے جام شہادت نوش کی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی، اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی ہے۔ یہ ہے یہ گھنونا کھیل۔ جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں اس پہ گئے تھے، کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم واصل۔ تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ، یہ ان کی مایوسی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس۔ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑا۔ بلوچستان ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے۔ اٹھی بر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں، بیانیہ بناتے ہیں،
احساس محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں، ریاستی جبر کا وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیہ، زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئے گا۔ اگست 2021 سے فتنہ الخوارج اور دہشت گرد کی جو سہولت کاری بڑھ چکی، حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑوسی اسلامی ملک پر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے، جن کا نہ کوئی دین اسلام سے، انسانیت سے، قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق۔